قل اللہم مالک الملک، آپ فرما دیجئے اللہ شہنشاہ مطلق، مالک الملک، شاہان شاہ، شہنشاہ۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 96، باب ابغض الاسماء الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مخلوق کو شہنشاہ کہا جائے اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخن الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک، بخاری جلد 2 صفحہ 916۔ قیامت کے دن جس شخص کو شہنشاہ کہا گیا ہو یہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ بات ہوگی۔ تو جب پیغمبر فرماتے ہیں کہ کسی کو شہنشاہ کہنا جائز نہیں ہے اور پیغمبر کو کوئی شہنشاہ کہے، اس دن ہمارے جن افغانیوں نے مغرب میں دعوت کی تھی انہوں نے بھی ایک کتبہ لگایا تھا شہنشاہ کا۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔ خان صاحب بریلوی نے شعر کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھنا۔ ایک شاعر نے ان کو لکھا کہ خان صاحب ایسا نہیں پڑھو، ایسا پڑھو، حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو۔ مگر احمد رضا خان صاحب نے 45 علماء کے نام لکھ بھیجے، تفتزانی اور میر سید اور علم الدین اور فلاں فلاں، جنہوں نے اپنے خطبوں میں پیغمبر کے لیے شہنشاہ کہا ہے۔ ٹھیک، وہ 45، احمد رضا خان 46، نعیم الدین مراد آبادی 47، امجد علی 48، سعید کاظمی 49، نورانی 50، اوکاڑوی 51، تراب الحق 52، کوکب 53، اور ایسے کپن پڑپن اور 7 لگا لو، 60 70 کر لو، 100 کر لو، اور پھر نبی کی حدیث کے سامنے کھڑے کر لو۔ پیغمبر فرماتے ہیں غلط ہے، ناجائز ہے، کسی کو شہنشاہ کہنا ناجائز ہے۔ کون ہے 46 47؟ کس باغ کی مولیاں ہیں؟ کون ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ صاف سن لو، خان صاحب بریلوی نے دورہ حدیث نہیں پڑھا ہے، ان کے دورے کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہے، مشکات تک کتابیں پڑھی ہیں، اور جس نے دورہ حدیث نہیں کیا ہو ان سب نے فتنے کیے۔ سر سید دیکھو، مولانا مودودی دیکھو، ڈاکٹر اسرار صاحب دیکھو، طاہر القادری دیکھو، مرزا غلام احمد دیکھو، حکیم نور الدین دیکھو، مولوی محمد علی لاہوری مرزائی دیکھو، اسلم جیرات پوری دیکھو، عبداللہ بہائی دیکھو، ان میں سے ایک نے بھی دورہ حدیث نہیں پڑھا، ایک نے۔ گویا طالب علم جب ساری کتابیں پڑھ لے اور دورہ رہ گیا، اندیشہ ہے کہ یہ گٹر لائن میں گرنے والا ہے، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اہل حق کے ہاں کئی بھی دورہ حدیث ہو، انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ علم میں فرق ہوگا، تحقیق میں فرق ہوگا، مگر اہل حق اساتذہ اور محدثین سے جس سرزمین پر بھی طالب سال بھر بیٹھ کر کے بخاری ترمذی مسلم ابو داؤد کھول کے رہے، انشاءاللہ اللہ اس کی نصرت اور مدد کرے گا، کبھی بھی گمراہی کا سبب نہیں بنے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر حق، بے شک وہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ کے دین کو اور قتل کرتے پیغمبروں کو ناحق۔ اس شہر میں کتنے قیمتی علماء، کتنے بڑے بڑے بزرگ، محدثین، مفسرین، فقہاء، اعلیٰ صلاحیتوں کے اولیاء، کامیاب اساتذہ و مدرسین ناحق مارے گئے۔ آئے آئے، وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک جان کر۔ اللہ اللہ۔
توبہ توبہ، خدائے شہر کی اصلاح فرما، اللہ یہاں سے دنگ فساد ختم فرما، اللہ اس کو اور پورے ملک کو امن کا عظیم مرکز بنا۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو امر کرتے ہیں توحید کا لوگوں میں سے، قسط کا معنی عدل، مراد توحید ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس بتا دے ان کو دردناک عذاب کا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالهم فی الدنیا، کہ ضائع ہو گئی ان کی نیکیاں دنیا میں، والآخرہ، آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے مددگار۔ الم تر الی الذین، آیا آپ جانتے نہیں، آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو، اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو دیا گیا ہے ایک حصہ کتاب کا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو دعوت دی جاتی ہے کتاب اللہ کے لیے، لیحکم بینہم، کہ فیصلہ ہو ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ موڑ لیتا ہے گروہ ان میں، وہم معرضون، اور یہ واقعی منہ موڑنے والے ہیں۔ ان کو کتابیں ملی ہے، ہدایت کا سامان موجود ہے، اور جب ان کو اللہ کے دین اور توحید کا مسئلہ بتایا جاتا ہے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا، یہ اس لیے کہ بے شک کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودات، مگر دن گنتی کے، وغرہم فی دینہم، اور دھوکہ دیا ان کو دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، وہ جو یہ گھڑتے تھے، ہمارے پیروں کے خلاف، ہمارے فقیروں کے خلاف، ہمارے بزرگوں کے خلاف، ایسا درس کیوں سنے؟ جواب، یہ تمہارا دینی دھوکہ ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اکٹھے کریں گے، لِيَوْمٍ، قیامت کے دن، لَا رَيْبَ فِيهِ، جس کے آنے میں شک نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی نیکیاں کم نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا ظلم یہ کہ نیکیاں کم ہو جائے، تو جو لوگ نیکی کر سکتے اور نہیں کرتے وہ بھی ظالم ہے بہت بڑے۔ اچھے اعمال آپ کر سکتے، مسجد میں بیٹھے رہتے، خوب قرآن پڑھے، منازل مضبوط کرے، موقع ہو تو اشراق، چاش، اوابین، وضو کرنے گئے واپس آئے، وقت ہے، ایسا نہیں کہ درس کے دوران نفلیں شروع کرے، درس کے دوران نفلیں پڑھنا زندگیوں کا کام ہے۔ درس ہو رہا ہے جی، پتہ چلا کہ بعض لوگ جگہ جگہ اپنے آموختے کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جابر بن عبداللہ سے کہا، استنصت الناس، لوگوں کو کہو خاموش ہو جائے۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لا الہ الا اللہ، کلمات دعا۔ معلوم ہوا کہ جب تقریر اور درس کی گڑی ہو تمام نوافل ختم ہو جائیں گے۔ درس چھوڑ کر نفل پڑھنا کمقلوں کا کام ہے، خیر اور رشد سے محرومی کی نشانی ہے۔ لیکن وقت ملے اور پھر بھی نہ ہو، یہ ظلم ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔